وہ تو وہاں کے بادشاہ ہے، جو وہاں پہ سفیر ہوتا ہے وہ تو بادشاہ ہے. آپ عام آدمی تو اس کو مل بھی نہیں سکتا، آپ ایک کلرک کو نہیں مل سکتا ہے. یہ وی آئی پی کلبز ہیں، وہاں پہ مزے ہیں، اپنی مرضی کے بندوں کو لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں ہمارا وزارت خارجہ. لڑائی دیتا ہے عورت نے. ناظرین، سفارت خانے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاٹ ٹی وی کا پورٹل. ناظرین، سفارت خانے یا وی آئی پی کلب ہمارے جو سفیر ہیں وہاں پہ پاکستانیوں کی جو مشکلات ہیں وہاں پہ ٹھیک کرنے کے لیے، وہاں پہ جو پاکستانی جابز کرتے ہیں ان کو جابز کی پرابلم آتی ہیں وہ حل نہیں ہوتی، یا پھر کوئی بھی پرابلم ہو. سفارت خانے تو اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ جو پاکستانی ہمارے رہتے ہیں ان کے مسائل حل، یا پھر ہمارا جو پاکستان ہے وہاں پہ جو بھی کوئی کنٹری ہے اس سے تعلقات ہمارے اچھے ہوں. لیکن ہمارے جو سفیر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی اچھا کر رہے ہیں یا مزے ہی صرف کر رہے ہیں؟ آج لوگوں سے گپ شپ کریں گے اور پوچھیں گے، اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا. اچھا سر، بتائیے کہ ہمارے جو سفارت خانے اور ہمارے جو سفیر ہیں وہ کیا انجوائے کرنے کے لیے بنے ہیں کہ کیا ہمارے ملک کے دوسرے ملکوں کے ساتھ ریلیشن اچھے کرنا، اور ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو کوئی سہولت دینے کے لیے، کوئی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنے؟ ہمارے سفارت خانے میں جتنے ایمبیسڈرز ہیں وہ مفت کی تنخواہیں لے رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی رول رہے ہیں، کوئی ان کو فیسیلیٹ نہیں کیا جا رہا، سب بیکار جا رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار اس حکومت نے نا جتنی ایکسپیکٹیشن تھی نا اس سے گرائی جا رہے ہیں، ملک کو گرائی جا رہے ہیں، سمجھ سے باہر. ہمارے جو سفارت خانے ہیں کیا وہ وہاں پہ کوئی کام کر رہے ہیں؟ ہمارے جو سفیر ہیں وہ کوئی کام کر رہے ہیں کہ صرف انجوائے کرنے کے لیے ان کو آفیسز دیے گئے ہیں، وہاں پہ گھر دیے گئے؟ وہ صرف اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، بیٹھ کے اپنا کر کے چلے گئے، باقی ان کو لوگوں کا کچھ بھی نہیں پتا. انہیں بالکل بھی نہیں پتا. مفت کی گاڑیاں دی ہوئی ہیں، مفت کے انہیں گھر ملے ہوئے ہیں، ریزیڈنس دی ہوئی ہیں، اپنا انجوائے کر رہے ہیں، باہر کے ملکوں میں مزے سے پھر رہے ہیں. کوئی جو ان کی کام ہے، ان کا ورک ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ دونوں نوجوانوں نے بالکل درست بات کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کوئی مصیبت آ جائے نا تو ہم اوورسیز پاکستانیوں کی طرف دیکھتے ہیں. عمران خان صاحب کو بہت یہ امید تھی کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں سے جب کوئی ڈیم کی یا فنڈز کی ریکویسٹ کریں گے تو وہ دولتوں کے انبار لگا دیں گے. ایک وقت تھا کہ نواز شریف نے نعرہ دیا تھا کہ قرض اتارو ملک سنوارو، اور انہوں نے ایسا کیا بھی، لیکن نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس کو اس طرح فلفل نہ کر سکے. وہ حساب ہی نہیں ملا آج تک کہ وہ کہاں گیا پیسہ، کتنا آیا. یہاں پہ ایسے لوگ روئے ہیں میرے سامنے، میں گواہ ہوں کہ ایک آدمی زخمی ہو گیا ہے اور اس کا کوئی ویزے کا ایشو آ گیا ہے، اس کو واپس بھجوانا ہے یا اس کا علاج کرانا ہے پاکستان میں. یہ میں عمان کی بات کر رہا ہوں. امبیسیڈر تو صاحب تو دفتر جانا ہی گوارا نہیں کرتے، اور کمیونٹی میں جا کے مل بیٹھنا تو شاید ان کی شان کے خلاف ہے. اسی طرح ابھی تک حکومت جو ہے ان کی طرف سے کوئی واضح پالیسی نہیں آئی کہ ہم ایکٹیو امبیسیڈرز لگائیں گے. دیکھیں، امبیسیڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہاں جس ملک کی امبیسی، جس ملک میں ہماری امبیسی ہو، وہاں پہ پاکستانیوں کی وہ ہیلپ کرے، سپورٹ کرے، فیسیلیٹیٹ کرے، رہنمائی کرے، سرپرستی کرے، حفاظت کرے. دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات کو مستحکم کرے، وہ کلچرل ایکسچینج کرے، وہاں کے فنکار یہاں آئیں، یہاں کے فنکار وہاں جائیں، انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز تلاش کرے. یہ تو ڈیڈ فلاپ قسم کی چیزیں نہیں ہوتے. ایسے امبیسیڈرز وہاں پہ چلے جاتے ہیں، ایسے لوگ بن کے کہ جو وہاں صرف جس کو سمجھتے ہیں کہ میں امبیسیڈر ہوں، میں نے انجوائے کرنا ہے، میں نے مزہ کرنا ہے. اور ابھی تک میں موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ یہ جو کوششیں کر رہے ہیں، یہ پرائم منسٹر کے جانے سے پہلے کتنا اچھا ہو کہ آپ کا ایک امبیسیڈر وہاں سے مل ملا کے حکومت کے ساتھ آپ کو یہ کہے کہ جی یہ حکومت جو ہے یہ آپ کے ساتھ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے، فنکار بننے کے لیے، یہ فنکار بھیجنے کے لیے یہاں سے آپ بھیجیں. نہیں، وہ لوگ ان کے وہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے نا عشرت قدے بن چکے ہوئے ہیں. آپ نے ٹھیک ہے، کلبز ہیں، یہ وی آئی پی کلبز ہیں، وہاں پہ مزے ہیں، اپنی مرضی کے بندوں کو لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں ہمارا وزارت خارجہ کہ ہم نے، یا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھول جاتا ہے، منسٹری جو ہے، کہ ہم نے اپنے سفیروں کی کوئی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. کوئی جس طرح عمران خان صاحب نے اپنے وزیروں کو جو ہے وہ مانیٹر کیا ہے یا ان سے رپورٹ مانگی ہے. مشیر تو میرے خیال میں ان کے کوئی اول تو ہیں نہیں ہیں، وہ من پسند ہے. ہاں، جو من پسند، جو ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ ہیں، یہی تاثر ہے. ان کے وزیر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، بیچارے نئے
لوگ ہیں وہ ابھی بڑی کوشش کریں گے کہ وہ جا کے کوئی 5 سالوں میں شاید دھکے کھا کھو کے اگر ول ہوئی، نوجوان ہیں کام پتہ نہیں کر پائیں نہ کر پائیں، بیوروکریسی جو ہے وہ خوف زدہ ہے. تو اب سفارت خانے جو ہیں اصل میں اس وقت ہمیں اپنے سفارت خانوں کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے، اور ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی واضح پالیسی، کوئی واضح جو ہے وہ فوکس ہی نہیں ہمیں نظر آ رہا، ڈی فوکس ہوئے ہیں. اور جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، پرانے ہیں، سینئر ہیں. امریکہ کے ساتھ ہیلری کلنٹن سے ہاتھ ملانے والا آدمی کتنا مزیدار آدمی ہوگا، اور اوپر سے پیر ہیں، مخدوم ہیں، لوگ آ کے ان کو جھکتے ہیں. گدی چل رہی ہے، پیسہ بے پناہ ہے، وہ ووٹ بھی لے لیتے ہیں. اب وزارت خارجہ جیسی ایک اہم وزارت ان کے پاس ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی توجہ شاید امریکہ بہادر سے بہت ہی ہٹے گی کہیں جا کے، تو وہ ان کاموں پر توجہ دے. اس وقت ملک جس حال میں بڑے ویژن کی ضرورت ہے، بڑی وزڈم کی ضرورت ہے، اور بہت بڑے نظریے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس جو ہے نا، ہم نے تو لگتا ہے کہ نظریہ پاکستان بھی اتنا کمزور کر دیا ہے کہ کورسز میں نظر نہیں آتا. تو یہ ابھی نعرے دے رہے ہیں کہ یکساں تعلیمی نظام کر دیں گے ہم، جی وہ یہ مرغیاں انڈے کر دیں گے، ویگ سی باتیں ہیں. خان صاحب اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، اتنی شان دی، اور وہ ایک اندر سے ایک دکھے ہوئے دل والے اداس آدمی ہیں، کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کون لوگ ہیں پتہ نہیں جو انہوں نے منتخب کر لی ہیں. یہ ان کی سب سے بڑا، عمران خان صاحب پہ پہلے جو ایک لگتا تھا نا کہ وہ نارسزم کا شکار ہیں، نرگس سے اپنی ذات سے، وہ ایک معصوم آدمی ہے، ٹھیک ہے خوبصورت ہیں، دنیا کے ہیرو رہے، لیکن وہ اب اس نارگسیت سے، نارسزم سے نکل کے 22 کروڑ عوام کا سوچنا جو ہے وہ سوچنا بھی گہرائی میں جا کے پوری وزڈم کے ساتھ، اور وائز لوگوں کو ساتھ ملائیں. خدا کے لیے محب وطن اور وائز لوگوں کو، بڑے بڑے لوگ ان کے پاس گئے، انہوں نے ان کو لفٹ نہیں کرائی. اور سفیر جو ہیں یہ سارے اشی پٹھے نہیں ہوتے، یہ سارے وہ ہیں بیٹھ کے مزے لیتے ہیں، اور لوگ باہر بلبلاتے رہتے ہیں، کہیں پہ سایہ نہیں ہے، کہیں جو لائنیں لگی ہوتی ہیں، کسی کا شناختی کارڈ نہیں بن رہا، کسی کے پاسپورٹ کے ایشو ہیں، کوئی گرفتار ہو گیا اس کو کوئی نہیں پوچھتا. لیکن سفارت خانوں پہ ابھی کوئی توجہ نہیں ہے. تو میں گزارش کروں گا لاہور ٹی وی کے توسط سے شاہ محمود قریشی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا، نہیں تو پھر ہم ایک ایک ملک میں جا کے وہاں سے لوگوں سے پوچھیں گے کہ سفیر آپ کے ساتھ کیا کریں گے، اور وہ پھر ہم واشگاف انداز میں ہمارے وزیر خارجہ صاحب تک پہنچائیں گے کہ حضور والا امریکہ سے تھوڑی سی توجہ ہٹا لیں، اندرونی بیرونی جس طرح کی بھی ہے، اور مہربانی کر کے اپنے سفارت خانوں کو ایکٹیو کریں، سفیروں کو ان کی ڈیوٹیوں پر لگائیں، اور آؤٹ پٹ مانگیں کہ بھائی کیا کیا ہے پاکستان کے لیے. بہت شکریہ. بھائی یو کے سے آئے ہیں، ظاہری بات ہے وہاں پہ یہ اب میرے لیے تو اوورسیز ہیں، یہ وہاں سے آئے، یہ ٹیکسیز آپ لوگوں پہ لگ رہے ہیں، وہاں پہ جو سفارت خانے ہیں، وہاں پہ جو سفیر ہیں، کیا آپ لوگوں سے وہ محبت کرتے ہیں، آپ کے کام آتے ہیں، یا پھر صرف وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں؟ ہمارے جو سفارت خانے ہیں، جو مال ہے، بڑی پرانی بسیدہ سی بلڈنگز ہیں. ایون کہ یو کے میں جو سفارت خانہ ہے اس کے بعد انہوں نے کیمپ سا لگایا ہوا ہے کہ جہاں پہ آپ جو ہے وہ جاتے ہیں، آپ بھیڑ بکریوں کی طرح وہاں پہ وہ پھر جو ہے وہ گندے لوگوں کی طرح لگے ہوتے ہیں. آپ وہاں پہ جائیں، جا کے دیکھیں تو بڑا برا فیل ہوتا ہے. اینڈ مسئلہ کہ ان لوگوں کو بہت سارا کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. چلو بلڈنگ تو ٹھیک ہے، وہ جو سفیر وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ایمبیسی، سر اس کو وہ کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ سر اس کو ملتا کون ہے؟ وہ تو وہاں کے بادشاہ ہے، جو وہاں پہ سفیر ہوتا ہے وہ تو بادشاہ ہے. آپ عام آدمی تو اس کو مل بھی نہیں سکتا. آپ ایک کلرک کو نہیں مل سکتے. آپ نے وہاں پہ پاسپورٹ بنانا ہو، آپ کی لائنیں لگ جاتی ہیں، آپ کی طبیعت صاف ہوتی ہے، ناک کی لکیریں نکلوا دیتے ہیں. یہ تو بڑی کامن وہاں پہ پرابلمس ہے. Pakistan's first online easy installment portal. Get mobiles, laptops, motorbikes and home appliances and much more on easy installments by ordering online in just simple 2 steps. Visit atombury.com or call 0300 8622 866. For the advertisement of your brand, company or business, contact us through our Facebook page. My heart is broken now, into faces closing down. I'm never freed my soul. It's trapped in between